قال اجمعي عليك ثيابك فأذن له فقضى إليه حاجته ثم انصرف فقلت يا رسول الله لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان. فقال يا عائشة رضي الله عنها إن عثمان رجل إني خشيت إن أذنت له على تلك الحالة ألا يبلغ إلي حاجته. وفي رواية قال لها ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. رواه مسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج 18 ذی الحج ہے اور مظلوم کربلا سے پہلے 10 محرم سے پہلے مظلوم مدینہ کا واقعہ پیش آیا ہے. اور وہ کون ہے مظلوم مدینہ؟ وہ خلیفہ سوم، خلیفہ ثالث، خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، جن کو عثمان ذو النورین بھی کہتے ہیں. اور ذو النورین اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے نکاح میں 2 نور آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 لخت جگر ان کے نکاح میں آئیں. پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ آئیں اور جنگ بدر کے دن ان کی وفات ہوئی. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ عثمان پریشان نہ ہو، میں دوسری بیٹی بھی آپ کے نکاح میں پیش کرتا ہوں، ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے. پھر نبی علیہ السلام نے ان کا نکاح فرمایا. تو اس لیے ان کو ذو النورین کہا گیا، 2 نور والے، اس لیے عثمان ذو النورین مشہور ہیں. عثمان ذو الہجرتین بھی کہا گیا. ذو الہجرتین کا معنی 2 ہجرتوں والے. عثمان رضی اللہ عنہ نے 2 مرتبہ ہجرت کی. پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی. تو 2 ہجرتیں کی، اس لیے آپ کو ذو الہجرتین بھی کہا گیا. آپ کو ذو القبلتین بھی کہا جاتا ہے کہ 2 قبلوں والے، اس لیے کہ آپ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف بھی پہلے منہ کر کے نماز پڑھی اور اس کے بعد حکم آ گیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو پھر ہمیشہ کے لیے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اس لیے ذو القبلتین بھی ان کو کہا گیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دوہرے داماد ہونے کا بھی شرف حاصل ہے. اور آپ ناشر قرآن بھی ہیں کہ قرآن کریم کی نشر و اشاعت بھی اللہ نے آپ سے کروائی، اس لیے آپ کو ناشر قرآن بھی کہا جاتا ہے. اور آپ خلیفہ راشد بھی ہیں. خلفائے راشدین 4 ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ. تو آپ کا نام بھی خلیفہ راشد میں آتا ہے. اور آپ خلیفہ ثالث بھی کہلاتے ہیں چونکہ 3رے نمبر پر خلیفہ آپ بنے ہیں. اور صحابہ کرام کے اتفاق رائے سے آپ خلیفہ بنے ہیں. اور یہی وہ حضرت عثمان ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ساری شادی کا خرچہ انہوں نے اٹھایا. اور یہی وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں جن کی حفاظت کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا. اور یہی وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے امت کے لیے بیر روما، ایک کنواں ہے مدینہ طیبہ کے اندر، یہود سے خرید کر اس کو امت کے لیے وقف کر دیا. پانی کی تنگی تھی تو آپ نے بیر روما خریدا. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے 2 مرتبہ جنت خریدی دنیا میں. ایک مرتبہ جنت خریدی کہ بیر روما خرید کر امت کے لیے وقف فرمایا، اور دوسری مرتبہ جنت خریدی کہ جب غزوہ تبوک ہوا اس موقع پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے امداد مانگی تو سب کچھ اور سب سے زیادہ جو چندہ دیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیا. تو اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت عطا کی. تو 2 مرتبہ انہوں نے جنت کو خریدا اپنی زندگی میں. یہ وہ حضرت عثمان ہیں جن کا آج ہم تذکرہ سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. اور 18 ذی الحج جمعہ کا دن تھا 35 ہجری میں. جمعہ کے دن چاشت کے وقت میں جب یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، بلوائیوں نے اور باغیوں نے حملہ کیا اور ان کو بڑے دردناک طریقے سے ان کو شہید کیا. بعض روایات میں کہ 40 دن تک ان کا پانی بند رکھا. اتنا ظالموں نے ظلم کیا. وہ تو بڑی لمبی داستان ہے کہ کس طریقے سے، کس دھوکے سے انہوں نے ان کا حصار کیا اور ان کو محصور رکھا اور پھر کس انداز سے قتل کیا. ایک باغی جو ہے
اس نے تلوار سے آپ کا ہاتھ کاٹا، اور ایک باغی نے آپ کی پیٹھ میں برچھا مارا، اور ایک باغی نے آنی ہتھیار اٹھا کر آپ کے سر پر دے مارا۔ اس طریقے سے آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو خون کے فوارے جو آپ کے جسم سے نکلے، قرآن کریم آپ کے سامنے کھلا ہوا تھا، اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت کی آپ تلاوت فرما رہے تھے، اور قرآن کے اس صفحے پر جو خون کے نشانات پڑے۔ چنانچہ ہم نے تاشقند کے اندر لائبریری میں آج بھی وہ قرآن پاک موجود ہے، اور اس عاجز نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آج تک اس پر وہ خون کے نشانات باقی ہیں۔ وہی اس مصحف عثمانی جس پر خون کے فوارے پھوٹ کر گرے، وہ آج بھی جو ہے امت کے مسلمانوں نے اس کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اور وہ تاشقند کے جو ہے میوزیم کے اندر موجود ہے، اور زائرین زیارت کرتے ہیں۔ تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بہت ظاہر ہے اس زمانے میں قرآن چھپتے تو نہیں تھے، ہاتھوں کی لکھائی ہوتی تھی، تو جب ہم نے اس کو دیکھا تو ہم سے پڑھا تو نہیں جا رہا تھا۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں سے پڑھو، تو پیچھے سے جب ہم نے پیچھے سے شروع کیا پڑھنا تو وہاں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ تو یہ اسماعیل، اسحاق، ان کے نام پڑھے جا رہے تھے۔ تو یہاں سے جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے تو یہاں خون کے نشانات تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ خون کے دھبوں کی وجہ سے وہ آیت جو ہے مٹ چکی تھی، تو لیکن اس پر نشانات موجود تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہیں اس انداز سے ظالموں نے ان کو قتل کیا۔ مظلوم کربلا سے کم ان پر ظلم نہیں ڈھایا گیا، بلکہ ان سے زیادہ ان کے ظلم کی داستان ہے۔ سچی بات تو یہ ہے، دشمنان اسلام نے اس قدر پروپیگنڈا کیا ہے، چونکہ دشمنان اسلام کے دلوں میں خلفائے راشدین کے بارے میں دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے، اس لیے وہ ان کی ظلم کی داستان بیان نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک تو یہ مسلمان ہی نہیں ہے، معاذ اللہ وہ مرتد کہتے ہیں، اور دائرہ اسلام سے ان کو خارج کرتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں آپ نے سنا بھی ٹی وی پر انہوں نے صاف کہا کہ یہ خلفائے راشدین ہے ہی نہیں، ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے ان کے دلوں میں بغض ہے، تو ان کے ظلم کا تذکرہ، ان کے ظلم کی داستان بیان نہیں کی جاتی۔ لیکن آج سنی مسلمان بھی ان کے پروپیگنڈے سے اس قدر متاثر ہو چکا ہے، جو اصل مظلوم مدینہ ان کو بھول گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کربلا کے میدان میں بھی بڑا ظلم ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں پر ظلم ہوا، آپ کے خاندان نبوت پر ظلم ڈھایا گیا، لیکن اس ظلم کو بھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شیوہ عطا فرمایا تھا کہ یہ مال بڑا خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں، یہ ان کی مبارک عادت تھی، مال کا خرچ کرنا اور ہمیشہ روزے سے رہنا۔ چنانچہ جس دن شہادت پائی، جمعے کا دن تھا، روزے دار تھے، روزے کی حالت میں شہادت پائی، سبحان اللہ۔ اور ان کے بارے میں لکھے صائم الدہر تھے، یعنی روزانہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، دن میں روزہ رکھتے اور رات کو بڑا لمبا قیام کرتے تھے، لمبے سجدے کرتے تھے، یہ آپ کی عبادت تھی، اور ساری زندگی آپ نے اپنی عبادت میں گزاری۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین آپس میں ان کے بیٹھ تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تعریف، ان کے جو اچھے اعمال تھے ان کا تذکرہ کر رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اوپر سے آ گئے۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ نے پھر فرمایا کہ عثمان جو ہیں قرآن کریم میں ایک آیت ہے اس کے مصداق ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ آیت پڑھی، الذین آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ یہ آیت پڑھی حضرت علی رضی اللہ عنہ، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ثم اتقوا، اور پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، وآمنوا، پھر ایمان لائے، ثم اتقوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، واحسنوا، اور انہوں نے لوگوں پر احسانات کیے، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ آیت جو ہے اس کا مصداق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی۔ اس آیت کا مفہوم یہ تھا، کیا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا ہے
قانتن، اللہ کا فرما بردار ہے، آنا اللیل، رات کے اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، اور رات کے اوقات میں ساجدہ، سجدہ کرتا ہے، اور وقائمہ، اور قیام کرتا ہے۔ دن میں بھی اللہ کی اطاعت فرما برداری، اور راتوں کو لمبا قیام، لمبے سجدے کرنے والا، اور وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ، اور آخرت سے ڈرتا ہے کہ آخرت کا دن بڑا مشکل ہے۔ ثُمَّ يَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّي، اور پھر اپنے رب کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہے، یعنی خوف بھی دل میں ہے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہے، اور اس انداز سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس آیت میں جس بندے کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے، فرمایا یہ تعریف عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی تعریف بھی کی ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان غنی کے بارے میں کہ میری امت میں سب سے زیادہ با حیا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ عثمان ذی النورین ہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ شریف النفس کون ہے؟ فرمایا وہ عثمان ذی النورین۔ چنانچہ جو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی بڑے باحیا انسان تھے۔ وہ خود واقعہ بیان کر رہی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں میرے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اور علیہ مرتن لی، اور میری چادر ہی آپ نے اوپر اوڑھی ہوئی تھی، میرے بستر پر آرام فرما رہے تھے، چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ ابو بکر آئے تو انہوں نے آ کر اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف لیٹے رہے، اٹھے نہیں، اور ان کو اجازت دے دی۔ آپ اندر تشریف لائے، فقضا الیہ حاجتہ، حضرت ابو بکر کو جو آپ سے کام تھا، جو بات کرنی تھی وہ کی، اور اپنی قضاء حاجت کو پورا کرنے کے بعد ثم انصرف، واپس چلے گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت ام المومنین اما عائشہ فرماتی ہے ثم استاذن عمر رضی اللہ عنہ آ کر دستک دی اور اجازت مانگی کہ میں نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میرے بستر میں لیٹے ہوئے تھے اور میری چادر اوپر اوڑھی ہوئی تھی اسی طرح لیٹے رہے، اٹھے نہیں، اور اجازت دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے آئے، اور انہوں نے بھی آ کر جو ہے نبی علیہ السلام سے جو ضروری بات کرنی تھی وہ کی، اور جب ان کی بات مکمل ہو گئی اور ان کا کام پورا ہو گیا تو وہ بھی واپس چلے گئے۔ تو کچھ دیر کے بعد پھر فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے، اور انہوں نے آ کر دروازے پر دستک دی اور اجازت چاہی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ عثمان غنی جو ہیں وہ اجازت مانگ رہے ہیں، وہ آنا چاہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین فرماتی ہیں پہلے تو میرے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، میری چادر اوڑھی ہوئی تھی، فرماتے پھر بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ وَأَصْلَحَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، اور اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا، یعنی جیسے بازو کھلے ہوئے تھے، یہ پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں، تو آپ نے اپنی پنڈلی مبارک کو ڈھانپا۔ تو فرماتی میں نے کہا اللہ کے نبی لم اراک فزیت علی ابی بکر و عمر کما فزیت علی عثمان، اللہ کے نبی میں نے تو آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھا کہ جتنا اہتمام آپ نے عثمان کے آنے پر کیا ہے اتنا اہتمام آپ نے ابو بکر اور عمر کے آنے پر تو نہیں کیا۔ اسی حالت میں آپ لیٹے رہے اور میرے بستر پر آرام فرما رہے تھے اور میری چادر آپ نے اوپر لی ہوئی تھی، لیکن عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کر کیوں بیٹھ گئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ فقال یا عائشہ، حضور نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا، ان عثمان رجل حی، بے شک عثمان ایک ایسا آدمی ہے جو بڑا با حیا ہے، حیا والا آدمی ہے۔ وانی خشیت ان اذنت له علی تلک الحالہ، تو مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر میں نے اسی حالت میں ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی اور میں اسی طرح لیٹا رہا اور میں نے اپنے کپڑوں کو بھی درست نہ کیا اور وہ اندر آ گئے تو ہو سکتا ہے وہ مجھ سے اپنی بات بھی صحیح طرح نہ کر پائیں اور جلدی واپس چلے جائیں، کیونکہ اللہ نے ان کے اندر بہت حیا رکھی ہے۔ تو ان کے حیا کا تقاضا یہ تھا کہ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے اپنے کپڑوں کو درست کیا۔ اور حضرت عائشہ کو بھی فرمایا آپ نے کہ عائشہ تم بھی جو ہے اپنے کپڑوں کو درست کر لو، کیونکہ اس وقت تک پردے کی آیات نہیں نازل ہوئی تھی، پردے کا حکم بعد میں آیا، اس لیے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اندر آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اندر آنے کی اجازت مل گئی اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی اندر آ گئے، لیکن حضرت عائشہ وہیں بیٹھی تھی، پردے کی آیات اس وقت تک نازل نہیں ہوئی تھی، وہ بعد میں نازل ہوئی۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کے حیا کی وجہ سے جو ہے
اس طریقے سے اٹھ کر بیٹھا ہوں اور میں نے بستر کو چھوڑا اور کپڑوں کو درست فرمایا۔ بلکہ امام مسلم رحمہ اللہ کی حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے آدمی سے شرم نہ کروں، حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے باحیا انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حیا کا پیکر بنایا تھا، مجسمہ حیات ہے، سراپا حیات ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے حیا فرماتے تھے اور فرمایا اللہ کے فرشتے جس سے حیا کرتے ہیں، اے عائشہ کیا میں اس مرد سے حیا نہ کروں، اس لیے میں اس سے حیا کر رہا ہوں۔ اتنے حیا والے تھے، احادیث میں آتا ہے کہ بند کمرے میں کنڈی لگا کر غسل فرماتے تھے، تب بھی کپڑے نہیں اتارتے تھے۔ یہاں تک محدثین نے لکھا ہے کہ بعض اوقات جسم پر بیماری کی کیفیت ہوتی تھی، جیسے پھنسیاں دانے نکل جاتے ہیں، اس حالت میں بھی کمرے کی کنڈی لگا کر غسل فرماتے تو کپڑے نہیں اتارتے تھے۔ اتنا اللہ نے ان کو حیا عطا فرمایا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ نہ بازو کھلے ہوئے دیکھتے تھے، نہ پنڈلی کھلی ہوتی تھی، اس طرح اللہ رب العالمین نے آپ کو حیا عطا فرمایا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ جو حیا والے انسان ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، اور میری امت میں سب سے زیادہ شریف النفس جو انسان ہے فرمایا وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ خاص خوبی اور خاص صفت اللہ رب العالمین نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی تھی، جس کا ذکر اما عائشہ نے بھی اپنی حدیث میں ذکر فرمایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی حدیث مبارک میں اس کا ذکر فرمایا۔ تو اس لیے یہ وہ مظلوم مدینہ ہیں جنہوں نے آج کے دن میں اس تاریخ میں 18 ذی الحج کی تاریخ میں وفات پائی، اور بڑے دکھ درد بھری داستان ہے ان کی شہادت کی، انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کریں گے۔ اور دوسری جو ان کے اندر خوبی تھی وہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا تھا، کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ترغیب دی، عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، تو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جیش عسرہ کے لیے صحابہ کو ترغیب دے رہے تھے۔ جیش عسرہ کیا ہے؟ یہ غزوہ تبوک ہے، جو غزوات میں سب سے مشکل ترین غزوہ ہوا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کی اس وقت فصلیں پکی ہوئی تھیں اور قحط سالی تھی اور بڑی قسمہ پرسی کی حالت تھی، اور ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ ہم نے غزوہ تبوک کے لیے جانا ہے۔ تو ایسے حالات میں وطن کو چھوڑنا اور پکی ہوئی کھیتی کو چھوڑنا اور باغات جب پکے ہوئے ان کو اس حالت میں چھوڑ کر جانا، اور ان کے سارے سال کا خرچے کا مدار بھی اسی پر تھا، صحابہ نے بڑی قربانی دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اس وقت غزوہ تبوک کے لیے کچھ مال کی ضرورت ہے، تو صحابہ نے چندہ دیا، سب سے زیادہ جو چندہ دیا اس وقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے جب نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ غزوہ تبوک کے لیے اپنا مال پیش کرو، ضرورت ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ میات بعیر باحلاسیہ، میں 100 اونٹ جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، اور وہ 100 اونٹ ان پر کچاوے بھی ہوں گے، اور کچاوے کے اوپر جو کمبل وغیرہ چادریں ڈالی جاتی ہیں وہ بھی اس پر ہوں گے، یعنی ان کے کچاووں کے ساتھ ان کے سامان کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ترغیب دی، ثم حض علی الجیش، دوبارہ ترغیب دی صحابہ کو کہ اور اللہ کے راستے میں مال کی ضرورت ہے۔ عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، پھر کہا اللہ کے نبی علیہ میات بعیر باحلاسیہ، میں 200 اونٹ مزید دیتا ہوں، ان کے کچاوے بھی اور ان کے ساتھ جو ان کا کمبل ہے، سامان ہے، وہ بھی اس کے ساتھ وقف کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تیسری مرتبہ ترغیب دی صحابہ کو کہ مزید ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے تیسری بار، اور کیا فرمایا؟ فرمایا علیہ 300 بعیر، اللہ کے نبی 300 اونٹ میں مزید دیتا ہوں، باحلاسیہا، ان کے ساز و سامان کے ساتھ، کچاووں کے ساتھ اور کمبلوں کے ساتھ میں اللہ کے لیے اس کو وقف کرتا ہوں۔ یہ 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے تعاون مانگا، اور تینوں مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ پہلی مرتبہ 100 اونٹ، دوسری مرتبہ 200، تیسری مرتبہ 300، گویا 600 اونٹ دیے، اور بعض دوسری روایات میں ہے آپ نے اس کے علاوہ 350 اونٹ اور بھی دیے، یعنی 950 اونٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صرف غزوہ تبوک کے لیے وقف کر دیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہاں چاہیں خرچ کر دیں۔ یہ تو اونٹوں کی تعداد 950 آئی ہے، اس کے علاوہ جو انہوں نے
اس غزوہ تبوک کے لیے چندے میں کیا کچھ دیا؟ فرمایا 50 گھوڑے دیے، 50 گھوڑے، اور گھوڑے بھی جو جنگی گھوڑے ہوتے ہیں ایسے شاندار گھوڑے انہوں نے وقف کر دیے، اور اس کے علاوہ 1000 اشرفیاں پیش کر دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سخاوت کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا، آپ ممبر سے نیچے اترے اور اترتے ہوئے آپ نے ایک عجیب جملہ فرمایا ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، اے عثمان آج کے بعد تم جو بھی کرو تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تمہارے لیے معافی کا ہمیشہ کے لیے اعلان ہو گیا، اب تم جو بھی کرو دنیا میں تم سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل اتنا پسند آ گیا کہ اب اس کے بعد جو کچھ بھی تم کرو گے اس مالی قربانی کے بعد، اب جو بھی تمہارے بدن سے اعمال صادر ہوں گے اس کا پوچھ گچھ کوئی نہیں ہوگا، تمہیں اس ان اعمال سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کے لیے بخشش کا اعلان کر دیا۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، اور جنہوں نے خود اپنے اعمال کے ذریعے جنت کو خریدا ہے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے بیر روما وقف کیا، خرید کر جنت کو خریدا، اور غزوہ تبوک میں اتنے 100 اونٹ دیے اور اتنے گھوڑے دیے اور اتنے 1000 اشرفیاں دیں، تب بھی انہوں نے جنت کو خریدا۔ تو یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں جن کا آج ہم نے تذکرہ پڑھا اور سنا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہو رہی ہے، اللہ کے نبی بھی خوش ہو رہے ہوں گے کہ میرے مظلوم کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں ان کو بتا دیا تھا کہ عثمان تم پر ظلم ہوگا اور تم ظلم کی حالت میں شہید کیے جاؤ گے، اور اللہ کے نبی کی وہ بشارت جو تھی وہ بعد و پیشین گوئی اللہ نے پوری فرمائی۔ اس طرح جمعے کے دن میں 18 ذی الحج کو چاشت کے وقت میں روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ سچی محبت عطا فرما دے۔ ہمارے پاس کوئی اور تو عمل ہے ہی نہیں، لیکن اگر ہم نے ان مظلوموں کے ساتھ سچی عقیدت اور محبت رکھی اور اپنی زبانوں سے ان کے تذکرے کیے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں ان کی برکت سے ہی اللہ جنت عطا فرما دیں گے اور ہماری بخشش کا اعلان کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے، اس کے بعد دعا کر لیں گے۔